بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ شیطان سے لڑائی آخری سانس تک کی ہے اور وہ دلہا دشمن ہے، بہت تجربے کار ہے۔ وہ غافل نہیں رہتا، دھوکہ دینے میں غافل نہیں رہتا، ایک دم الرٹ رہتا ہے۔ اور جب سے آنکھ کھلتی ہے، جب تک بستر پہ جاتے ہیں، جب تک وہ اپنا کام کرتا رہتا ہے اور چاہتا ہے کہ بندہ، خصوصاً ایمان والا بندہ، یہ گناہ کے کام کرتا رہے۔ اور ہم سب کچھ نہ کچھ غلطیاں کر دیتے ہیں، لیکن ایمان ہے تو غلطی پہ راضی نہیں رہتے، خود پچھتاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا۔ کرنا نہیں چاہتے اور شیطان کرانا نہیں چھوڑتا۔ ہم کبھی بچ جاتے ہیں، کبھی شکار ہو جاتے ہیں۔ جب ہم سے غلطی ہو جائے تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم فوراً توبہ کریں، لیکن غلطی ہونے کے بعد توبہ ہے، غلطی ہونے کا جو موقع ہے اس وقت کیا کریں؟ یعنی بازار جا رہے تھے تو اس لیے یہ ہے کہ بدنگاہی ہو سکتی ہے، کہیں جھوٹ بول سکتے ہیں، دھوکہ دے سکتے ہیں، ایسی کچھ بات پیش آ سکتی ہے جو گناہ بن جائے۔ اچھا، ہمیں خود کا، اپنے آپ کا، ہر ایک کو تجربہ ہے کہ ہم یہ گناہ کر بیٹھتے ہیں اور یہی بار بار کرتے ہیں، تو نفس یہ سمجھا دیتا ہے کہ ایسے ماحول میں بچ نہیں سکتے۔ اچھا، تھوڑی دیر کے لیے یہ بھی سمجھ لو نہیں بچ سکتے، حالانکہ بچ سکتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لو۔ اللہ پاک کل قیامت میں پوچھیں کہ تو بچ نہیں سکتا تھا، میں تجھے بچا سکتا تھا، تو نے مجھے پکارا تھا کیا کہ بچا لو؟ تو نے مجھے پکارا تھا گناہ سے بچا لیجئے، یہ تو کر سکتا تھا نا، یہ کیوں نہیں کیا؟ ہم آج کرتے ہیں اور جو کچھ کرتے ہیں غلط کام، اللہ ستاری کی چادر سے چھپا دیتے ہیں۔ لوگ نہیں جانتے تو ہم سمجھتے ہیں کیا اللہ کو بھی پتہ نہیں؟ اور جب یہ جانتے ہیں، یقیناً جانتے کہ اللہ کو پتہ ہے۔ جب اللہ کو یہ پتہ ہے تو گناہ سے پہلے ہی ایسے موقع پر اللہ کو بلانا چاہیے۔ اللہ پاک گناہ کا موقع آ رہا ہے، اب مجھے آپ بچا لیجئے، مجھے آپ بچا لیجئے، میں نہیں بچ سکتا میرے اللہ، مجھے آپ بچا لیجئے۔ تو کم سے کم یہ تو کہہ سکیں گے اللہ پاک ہم سے کہا تھا۔ چھوٹا بچہ ساتھ میں چل رہا ہے، راستے میں چھوٹی سی ایسی نالی آئی کہ باپ پیر ذرا لمبا کر کے اسے اس طرح سے گزر جائے گا کہ اس کا پیر نالی میں نہیں جائے گا، لیکن ساتھ میں ایک چھوٹا بچہ ہے جو اتنا لمبا پیر نہیں کر سکتا، تو کہے گا نا کہ ابا ہم تو اس میں جا نہیں سکتے، آپ ہم کو پکڑ لیجئے، ہم کو ادھر کر دیجئے نالی کو اس پار۔ تو یہ باپ اٹھائے گا، اسے اس طرف کرے گا، کیچڑ میں جانے دے گا، نالی میں گرنے دے گا، بچائے گا۔ تو جب باپ بچا لے گا بچے کی فریاد پر، تو بندے کی فریاد پر اللہ کیوں نہیں بچائے گا؟ یہ تو آسان کام ہے کہ اللہ پاک گناہ کا ماحول بن رہا ہے، ہم ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں ہم بچ نہیں سکتے، لیکن آپ ہمیں بچا لیجئے۔ تدبیر کی بات بہت سی کلپ میں آئی ہے کہ کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، تو باتیں ہیں بہت ساری، کلپ سنتے رہیں گے سب باتیں ملیں گی۔ تو یہ کہنا چاہیے اللہ پاک سے، اور اللہ پاک بچاتے ہیں، اللہ پاک بچاتے ہیں۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کے کہنے پر لوگوں نے عمل کیا، خود اللہ نے جو ہمیں بھی توفیق دیا تو محسوس ہوا کہ ہمیں گناہ سے بچنے کی فکر نہیں ہے، اور شیطان کو گناہ کرانے کی ایسی فکر لگی ہے کہ غافل نہیں ہوتا۔ وہ تو اپنے کام میں لگا ہوا ہے، اور ہمارے ذمہ جو تھا کہ گناہ نہ کرنا، وہ ہم نہیں کر پاتے۔ تو اللہ سے مانگنا شروع کر دیں کہ اللہ پاک ہم کمزور بندے ہیں، بار بار نفس شیطان کے شکار ہو جاتے ہیں، آپ ہی مجھے بچا لیے۔ تو ہر گناہ سے پہلے، ایسے موقع سے پہلے جب ہم اس کو بلائیں گے تو ہماری حفاظت کرے گا، دھیرے دھیرے ہم اچھے بندوں میں بن جائیں گے۔ اللہ ہمیں ہر طرح کے گناہ اور شر سے بچائے، اور جس وقت جو کرنا اللہ کو پسند ہے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔